والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم میرے دینی بھائیو، جیسا کہ ہم لوگ پچھلے درس میں سنے تھے اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات۔ دیکھو توحید کی قسمیں پورے ہمیں ایک سلسلہ وار سن رہے ہیں۔ پہلے توحید ربوبیت، اس کا ضد سنے ہمیں، کیا تھا اس کا ضد؟ توحید ربوبیت کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیا بھائی پرسنج سوال کرا جی؟ نہیں، توحید ربوبیت کا اپوزٹ الہاد، توحید ربوبیت کا مطلب رب ہے بول کے ماننا توحید ربوبیت نہیں، اس کا اپوزٹ کیا؟ الہاد، نہیں ماننا، انکار کرنا، تو الہاد اصل میں اس کا معنی۔ اسی طرح الوہیت کے بارے میں بھی ہمیں سنے، اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اب جو تیسرا ہمیں سن رہے ہیں توحید اسماء و صفات، یعنی جتنے بھی یہ توحید کا جو ٹاپک ہے وہ علماء دین کتابوں کے اندر بہت ساری کتابیں، کتاب التوحید بلکہ ایک زبردست کتاب، ٹاپ نمبر 1 پہ ہے یہ، تمام علماء نے اس کو بہترین کتاب کہا۔ تو کتاب التوحید بلکہ ایسے عقیدے کی کتابیں بہت سارے لکھے۔ اب یہ لکھنا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ آج ہمیں سمجھیں گے۔ پورے عقیدے کی کتابیں، پورے بہت ساری کتابیں یہ اس لیے پیش آئی کہ یونانی فلسفہ بولے تو جس کے اندر بہت ساری حکمت کی باتیں، یہ سوچ کے اوپر بہت ساری باتیں رہتی ہیں، تو یونانی فلسفہ اور الہند کتاب تصوف بولے تو میں بتایا تھا آدمی چلے جانا جنگلوں میں، تصوف اختیار کرنا بولے تو کوئی تعلق نہیں، کسی سے تعلق نہیں رہتا زندگی میں، کبھی بھی کھانا پینا نہیں، شادی نہیں، میاں بیوی نہیں، یعنی کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو ویسا تصوف اختیار کرنا، یعنی سوچ کے اوپر زیادہ آدمی غور کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کا نام آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، صبیغ بن عزل ایک نام ہے۔ یہ آدمی کیا کرنے لگا، لوگوں کے پاس جاتا، عوام کے پاس جا کے وَالدَّارِيَاتِ دَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اس آیت کا ترجمہ کیا بولے تو یعنی اٹھانے والے، پھونکنے والیاں، اٹھانے والیاں۔ والداریات بولے تو مؤنث کا ترجمہ آتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بات یہاں لا رہا، فرشتے کیا کرتے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور فرشتے بہت سارے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، پہاڑوں کو سنبھالتے ہیں، بادلوں کو ڈھکیلتے ہیں، بارش کو برساتے ہیں، یعنی فرشتوں کے ڈھیر سارے کام ہیں۔ ان تمام کاموں کا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔ اب انہیں کیا کرتا صبیغ بن عازب لوگوں کے پاس، عوام کے پاس جا کے بولتا، فرشتے دیکھو کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، فرشتے یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ کہیں کو، اللہ تعالیٰ سب چیزوں کے اوپر قدرت رکھا ہے، یعنی ہر چیز کی قدرت اللہ کے ہاتھ میں، تو اب یہ معنی کیا ہوا، یعنی لوگوں کے دماغوں کو ایسا سوچنے پر مجبور کرتا کہ وہ گمراہ ہو جائے، انہیں خود گمراہ ہو گیا، اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کرتا، یعنی باطل کی طرف کھینچتا، حق باتوں سے دور کرتا اور سچ باتوں سے دور کرتا، جھوٹی باتوں کی طرف کھینچتا۔ یہ اس کا کام تھا صبیغ بن عازب کا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے روبرو بیٹھا اور بات کرنا ہے مجھے، بولنے لگا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا۔ اس کا ترجمہ ایک ہے، معنی مطلب ایک ہے، مگر انہیں بولتا کچھ اور ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی تھوڑا دوسرے باتوں میں، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس باتیں زیادہ نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک درہ رہتا تھا، درہ زیادہ بولتا تھا، یہ بولتے کم عمل کرواتے زیادہ۔ تو ٹھیک ہے، کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ تو وہ بولنے لگا صبیغ بن عازب، ادھر کی بات ہے، دیکھو فرشتے ایسے کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کیوں اس طرح سے اللہ رب العالمین کے تعلق سے یعنی کمزور کرنا چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ اللہ کی طاقت کو کمزور کرنا چاہ رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فوراً درہ لے کے ایک مارے زور سے، اس کے پگڑی وہ جو کپڑے پہنا تھا، کپڑے الگ تھلگ ہو گئے اس کے، وہ ایک مار دو مار سے، پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر پڑا، پھر اٹھ کے بیٹھا، پھر مارے، پھر اس کے بعد چھوڑے نہیں، لوگوں کو بلایا، صحابہ کو بلایا، لے جاؤ اسے، ایسا ٹریٹمنٹ کرنا اس کی کھال نکل جانا۔ گئے بارش اس کے اوپر، ماروں کی مار پیٹ، پھر لے کے آئے، نہیں ابھی دم نہیں نکلا، لے جاؤ پھر
پھر مارے، پھر لے گئے، نہیں ابھی اترا نہیں، اس کے سر کے اوپر جو بھوت ہے وہ اترا نہیں، مجھے نظر آ رہا ہے اس کا بھوت، پھر لے جاؤ، پھر مارے، پھر پیٹنے کے بعد تیسرے دن بولے ہاں اب بولو کیا سنانا چاہتے ہیں تمہیں؟ تو بولنے لگا میں اور ایک بار ایسی باتش نہیں کرتا، میں پناہ مانگتا ہوں اس طرح سے۔ مطلب لوگوں کے دماغوں کے اندر ایسی باتیں ڈالنا چاہ رہا تھا وہ کہ بہکائے لوگوں کو۔ اور پہلے سلف صالحین کے زمانے تک ایسا ہوتا تھا کہ سبحان اللہ، صحابہ کا دور ہو یا تابعین کا دور ہو، ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسے پیدا ہو جاتے تھے کہ اس فتنے کو ختم کر دیتے۔ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے سنی، معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک تھے یہودیوں کو پیشاب آتا تھا، یہودی ڈرتے تھے، بہت گھبراتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سختی کو دیکھ کر۔ اسی لیے ان کی وفات پر ہی یہ نیاز امام حسین، امام جعفر حسین بول کے مناتے ہیں لوگ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر ہی یہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا فتنوں کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے زمانے میں ہم لوگ ایک فتنہ پرور کو سنے تھے، معبد الجہنی، اس نے قدریہ کا فتنہ پیدا کیا، قدریہ کو ایجاد کیا۔ وہ کیا کرنے لگا کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بھی نہیں جانتا، اس طرح سے بہت ساری بگڑی ہوئی باتیں کہہ رہا تھا۔ تقدیر یعنی ہم جو کوشش کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو پہلے ہی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، سب چیزوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے سنیں گے۔ تو یہ باتیں انہیں کیا کرنے لگا، گمراہ کرنے لگا۔ دیکھو اللہ جب سب کچھ جانتا ہے تو ہمارے کو کہیں کو پیدا کرا سوال، اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھلا کرنا چاہتا ہے، اللہ ماؤں سے، دنیا کی تمام ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو شر کو کہیں کو پیدا کرا، خیر پیدا کرنا تھا۔ دیکھو کیسے کیسے عجیب سوال ہیں، یعنی باتوں کے جو پجاری، باتوں کے جو کیا بولتے ہیں اس کے چال جاننے والے رہتے ہیں، باتوں کے جادو کو جاننے والے رہتے ہیں، باتوں کے جادو کو جاننے والے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں لوگ آ جاتے ہیں، ان کے باتوں میں لوگ پگھل جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے جو بھی مائک پکڑ لے اور 2-3 پھٹے کہانیاں سنایا تو لوگ پورے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ عالم کا فرق نہیں اور ایک بولنے والے کا فرق نہیں، بیان کرنے والے، لفاظی بیان بولتے ہیں اسے، لفاظی بیان کرنے والے کا کوئی فرق نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، زبردست تقریر کر رہا، سنتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، سنتے ہیں، اس کے بعد بولنے لگے یہ جو لفاظی کی باتیں ہیں نہیں، ایسے لفاظی کی باتوں کے ساتھ شیطان بھی لگا رہتا ہے، شیطان بھی لگا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ لوگوں کو کھینچتا ہے۔ تو بہرحال یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ سچ باتیں جو بھی ہیں، حق باتیں، دیکھو جب انسان غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی کو وہ جب جائز سمجھتا ہے تو اس کو اتنا گرا دیتی وہ غلطی کہ اس کے کپڑے اتر بھی گئے تو اس کا ننگا پن اسے شرمیلا نہیں کرتا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، آج ہمیں سورہ یوسف سنے، سورہ یوسف، قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها في يوسف فاسرها ان يبدلها۔ یہ سورہ یوسف کے اندر ایک واقعہ ہے، بھائیاں سب بھی 12 بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام اور ان کے پورے 11 بھائی، اور ایک ان کے بھائی بنیامین، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یہ سب بھی حسد کرنے لگے۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے شیخ عبد الحسین عمری مدینہ آئے تھے، تفصیلی واقعہ ہمارے کو سنا ہے، فوائد وغیرہ، وہ ویڈیو ہے مسجد کے چینل میں۔ تو وہاں ایک واقعہ میں مثال دینا چاہ رہا ہوں یہ کہ بھائیاں جب یعنی قحط پڑ گیا، 6 سال تک قحط پڑتا، 6 سال آ کے اناج اچھا اگتی بول کے جب بات آئی، بادشاہ خواب میں دیکھا تھا تو خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام خود فائنانس منسٹر بن کے آگے بڑھتے ہیں اور وہ سنبھالتے ہیں، یوسف علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں، مصر کے فائنانس کے منسٹر بنتے ہیں، اور جب تمام لوگوں کو اناج بانٹتے ہیں تو اس میں سے یہ بھائی بھی آئے، ان کے بھائی، انہوں پہچان لیے یوسف علیہ السلام، بڑے ہو گئے، بچپن میں کنویں میں پھینک دیے تھے، یہاں مصر میں آ کے بادشاہ بن گئے، بڑے ہو گئے، تو بھائیوں کو پہچان لیے۔ پہچاننے کے بعد ان کے ساتھ جو بھائی تھے بنیامین، ان کے بہت چہیتے تھے، بنیامین بھی ان کو بہت اچھا چاہتے تھے۔ بنیامین کو چھپانے کے لیے انہوں کیا کرے، یوسف علیہ السلام ایک چال چلے، کیا بول کر کہ بنیامین کے سامان میں ان کی جو تھیلی تھی، وہ تھیلی میں اپنا ایک شاہی کھٹورا ڈال دیے یا ایک برتن ڈال دیے تاکہ ان کو پکڑ لے، بٹھا لے۔ اب اعلان کرنے لگے، سپاہی آپ کو اعلان کرے کہ شاہی محل کا ایک برتن گم ہو گیا، تمہارے سامان چیک کرنا ہے۔ تو بھائی غصے سے بولے ہمیں کیا چور دکھ رہی کیا، وہ یہ بول کے تانا دیے۔ تو چیک کرے تو بنیامین کے اس میں نکل پڑا،
तो भाया बोलने लगे, अल्लाह कितनी बड़ी बात है। वो बचपन में जो गलती हुई, गलती इन्हों करें, कौन भाया पूरे करें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंको है, कितनी बड़ी गलती। फिर बाप को आगो छोटे बात बोले, कुर्ता, जिस कुर्ते को खून लगा को, ये देखो तुम्हारा बेटा मर गया है, कोई भेड़िया खा लिया, तो झूठों पे झूठ, झूठों पे झूठ। 20-25 साल गुजरे, लंबी मुद्दत गुजर गई ना, बड़े हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम, इतनी बड़ी उम्र आ गई कि वो बड़े बादशाह बन गए हैं। उतनी बड़ी उम्र आने के बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से क्या बोल रहे हैं लोग कि ये बिन्यामीन चोरी करा है ना, इनके भी भाई इससे पहले चोर थे। मेरे भाइयों, ये बात सुन के दिल टूट जाता, वहां पे पारा पारा हो जाता। कितनी बड़ी बात है। देखो खुद बचपन में गलती की है, वो बचपन की गलती को दबाते दबाते फिर उसी बात को, यानी इंसान इतना गिर जाता मेरे भाई। देखो यहाँ भी ये वाकया भी क्या बता रहा, देखो इंसान इतना गिरा हुआ है कि लोगों को भी बहकाने लग गया। गलती उसको गलती नहीं दिख रही, समझ में नहीं आ रही, तो वो एक गलती 100 गलतियों को ले जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं खतरा खतरा दरिया बनता, बोलते नहीं, सगीरा गुनाहों से बचना है अमी, ला तहकिरन्न मिनल मारूफि शैया, छोटी छोटी नेकियों को भी हकीर ना समझो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं। छोटी छोटी नेकियों को भी मामूली नहीं समझना, मामूली समझ गए तो ये मामूली समझते समझते बड़े बड़े नेकियों को भी छोड़ देंगे। ये बात है, छोटे छोटे गुनाहों को भी, अरे छोटे गुनाह ना बोल के करते गए, एक दिन बड़े गुनाह में मुब्तला हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको बचाए, अल्लाह हम सबको सलामत से रखे, अल्लाह मुस्तआन, आमीन। तो बहरहाल ये जो चीज़ है कि सभी जो आदमी इस तरह का काम करा तो उमर रज़ी अल्लाह ने उसको बायकाट कर दिया, भेज दिए। अब बायकाट का माना क्या मालूम, कौन भी उससे बात करना है, कौन भी उससे बात नहीं करते थे। जहाँ भी बैठ जाता, देखो भाई सही बोलना है, झूठे बात नहीं बोलना है, इस तरह से लोग बोलते वहाँ से चले जाते थे। ऐसा इतना वो मजबूर हो गया, हर रोज आता अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आता, उनके सामने बैठता, कसम खा के बोलता मैं ऐसा नहीं करूंगा, आपसे आइंदा मैं नहीं करूंगा इस तरह से। वो कसम खाता, रोजाना कसम खाता, रोता गिड़गिड़ाता। तो अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु खत लिखते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, अमीरुल मोमिनीन ये अब सुधर गया है, यानी इंतहा को पहुंच गया है, अब उसे छोड़ दें, हमें वक्त आ गया है। तो बहरहाल उसको छोड़ दिया जाता है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे आजमाइश में मुब्तला करता है, कैसी बीमारी उसको लग जाती है। बहरहाल उसी बीमारी में वो इंतकाल भी कर जाता है। अब ये जो चीज़ है, देखो ऐसे वक्तन फवक्तन क्या होता था, फितने पैदा होते थे अल्लाह के बारे में, अल्लाह की ताकतों के बारे में, अल्लाह के जो नाम हैं बड़े बेहतरीन नाम, वो उनके अंदर कोई भी छेद डालना चाहता या कोशिश करता, फितना पैदा करने की कोशिश करता, उसको दबा दे जाते। मगर ये एक फितना जो उरूज पर आया अब्दुल्ला बिन सबा के जरिए से, अब्दुल्ला ये यहूदियों का बड़ा मुनाफिक था, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु के दौर में ये पैदा हुआ और एक तरफ बड़ा एक ग्रुप बना दिया खवारिज का, एक और बड़ा फितना शियों का, शिया और खवारिज, ये दोनों इतने बड़े फितने आज भी मौजूद हैं, बल्कि रहेंगे। ये फितना परवर आज भी फितनों में लोगों को मुब्तला करते हैं, खुद भी गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह करते रहेंगे। बस ये जो फितने हैं, ये अब्दुल्ला बिन सबा जो यहूदियों का बड़ा सरदार था, उसके जरिए से जन्म लिए। और यही फितनों की वजह से कि यूनानी फलसफा और इसी तरह हिंदी तसव्वुफ बल्कि और दीगर मज़ाहिब के जितने भी किताबें थे, वो बहुत सारी किताबें क्या होने लगी, ये किताबों के जरिए से लोगों के अंदर फितने पैदा होने लगे। अल्लाह के बारे में लोग दूर होते रहे, बदगुमान होते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अच्छे अच्छे नाम हैं, अस्माए हुस्ना, इन तमाम नामों के अंदर बिगाड़ वो पैदा करते रहे। तो हारून रशीद के ज़माने में उनको मालूम हुआ, ये कब मालूम हुआ, ये जो फितने जो पैदा हो रहे हैं, फैल रहे हैं, तो इन फितनों की जानकारी हारून रशीद को हुई। कैसे बोले तो इन्होंने एक इदारा कायम किया, दारुल हिकमा बोल के। उस इदारे में क्या होता था कि ट्रांसलेशन होता था किताबों का, अरबी किताबों को कन्वर्ट करते थे, अरबी किताबों में लोग ढालते थे, तमाम हिंदुस्तान की किताबों को, ये किताबों को अरबी में ट्रांसलेशन करते थे। तो ये किताबें पढ़ने लगे तो मालूम हुआ कि ऐसी ऐसी बातें लोगों के बीच में फैल रहे हैं। तो उसी वक्त हारून रशीद सुभान अल्लाह जो बेहतरीन बादशाह थे, उन्होंने उलमा को जमा किया, उलमा को जमा करके अक़ीदे की किताबें लिखना वहां से शुरू हुआ। उससे पहले तक लोग अल्लाह के ऊपर मुकम्मल ईमान वाले थे, सुभान अल्लाह, तौहीद
توحید پرست تھے، کوئی بگاڑ کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے عقیدے کی کتابیں لوگ لکھنا شروع کرے، اللہ کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کے ناموں کی شان کے بارے میں لکھنا شروع کرے، ورنہ اس سے پہلے لوگ کلمہ پڑھ لیے پکے سچے مسلمان بن کے رہتے تھے، اور کوئی بھی ایسا فتنہ آتا تھا اسے دباتے تھے۔ مگر ایسے فتنے جو چھپے 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 اندر لوگوں کے بیچ میں عقیدے کے بگاڑ کو پیدا کرتے تھے، اسی عقیدے کی بگاڑ نے آج ہمارے مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں مگر اللہ رب العالمین سے کوئی محبت کوئی ربط نہیں رہا آج ہمارے مسلمانوں کو۔ دیکھیں ذرا ہمارے مسلمانوں کے اندر ہی کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ کسی کو اللہ کا ولی مان کر اللہ کی طاقت ان کو دے دیے، تاگے لٹکائے گلوں میں پیروں میں، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے، نام مسلمان ہے مگر کوئی ان کے اندر مسلمانی نہیں۔ میرے بھائیو یہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے ناموں کو اگر پڑھ لیں، دیکھو توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ دونوں سیم ہے۔ رب بھی ایک نام نا، الحمدللہ رب العالمین، رب ایک نام ہے، تو رب میں جو ربوبیت پرورش پیدا کرنا، اور ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں نام، جیسے اللہ قہار ہے، اللہ کا قہر بولے تو اللہ کا غصہ ہے، اللہ کا کیسا غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، رب نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اللہ کا رحم بھی بہت بہترین ہے، اللہ کا غصہ بھی بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ اب یہاں قہار اگر ہم سمجھے کہ اللہ رب العالمین اس کے نافرمانوں کو کیوں سزا نہیں دیتا، کیوں ان کے اوپر غضب نازل نہیں کرتا، اس لیے اللہ مہلت دے رہا ہے، اس لیے اللہ امتحان میں رکھا ہے، اس لیے اللہ ایک قیامت کا دن رکھا ہے، قیامت کے دن اللہ کا وہ قہر نظر آئے گا، وہ اللہ کا شدید عذاب نظر آئے گا۔ کیسا عذاب ہوگا؟ وہ اتنا بڑا خطرناک عذاب ہوگا کہ ایک گنہگار ایک مجرم حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا، اس کے ایک دن 50,000 سال لگیں گے اس کا ایک دن قیامت کے دن کیسے نظر آئے گا؟ 50,000 سال تک وہ کھڑا ہے، وہ ایسے محسوس ہوگا اسے۔ 100 سال آپ کی عمریں دیکھو میرے بھائیوں کتنی، میری عمر آپ کی عمر اندازہ لگاؤ کتنے سال ہمیں جیے، 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال کے بھی ہیں، تو 60 سال اتنی مدت ہمیں جیے، کوئی کھڑ سکتا ہے اتنی عمر تک؟ اب تک ہمیں جیو تو عمر اندازہ لگاؤ کھڑے ہمیں حشر کے میدان کی ہولناکی اتنی خطرناک ہوگی میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین کے دیکھو ناموں کے اندر وہ صفتیں ہیں، ہر نام کے اندر ایک صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا نام رحمان ہے، اللہ رب العالمین کا نام المنان ہے۔ کیسے اللہ احسان کر رہا ہے، لوگوں کو کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، سب کو بھی دے رہا ہے۔ کئی کو دے رہا ہے اللہ، کیوں دے رہا معلوم ہے؟ اس کا جواب یاد رکھو، اللہ سب کو بھی کھلا رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا نا، کافرہ مشرکہ یہ سب بھی اللہ کے نافرمان بندے، کئی کو اللہ ان کو روزی روٹی دے رہا، کئی کو اللہ ابھی تک ان کو زندہ رکھا ہے، کیوں اللہ ان کے اوپر رحم کھا رہا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں۔ دنیا کی حقیقت، دنیا کی ویلیو بولتے ہیں قیمت، اللہ اس کی قیمت اتنی رکھا، ہم مانتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی قیمت اللہ نے ہمارے سامنے کتنی رکھی ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر۔ دنیا کی زندگی کی قیمت اللہ نے کتنی رکھی ہے؟ مچھر کے پر کی بھی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے تھے، ایک مرتبہ لوگوں کو بتائے بکری کا بچہ مرا ہوا، بکری کا بچہ چھوٹا بچہ مر گیا ہے، مردار ہے، اس کو بتاتے ہوئے بولے کہ یہ کون خریدے گا؟ 2 دینار۔ صحابہ بولے نہیں خریدتے کوئی بھی۔ 1 دینار میں؟ صحابہ بولے نہیں، اللہ کے نبی مفت میں بھی ملے اس کو لیں گے نہیں، کیا کریں گے؟ بکری کا مردہ بچہ، کان بھی کٹا ہے، گندا ہے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا کی مثال اللہ کے سامنے اس سے بھی گئی گزری ہے، نہیں اس سے بھی کم حقیر ہے، کم حیثیت والی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیمت، ویلیو کس کو ہم دے رہے ہیں میرے بھائیوں؟ کیا آخرت کو یا زندگی دنیا کی زندگی کو؟ دیکھ لیں ذرا، پرکھ لیں ذرا۔ میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اللہ رب العالمین سب کو دے رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کا رحمان، اس کی رحمت جھلکتی ہے، سب کو وہ دے رہا۔ اللہ بولا مہلت دے رہا ہوں موت آنے تک، موت کا گھونٹ جیسے پی لیے اس کے بعد سے اس کا حشر، اس کی قیامت کے مناظر اس کے لیے شروع ہو جاتے ہیں۔ موت آ گئی، اب اس کا انجام، اس کی جزا، اس کی سزا اللہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نام میرے بھائیوں، اسماء و صفات، یہ ایک بہترین موضوع ہے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ اس ٹاپک کو پڑھیں، اس عنوان کو دیکھیں، اللہ کے ناموں
باتوں کو ذرا احسا کریں، پڑھیں، سمجھیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے پیارے نام ہیں اللہ کے، سلامتی والا، کیسے وہ سلامتی نازل کرتا، اللہ اکبر۔ آپ ذرا کچھ نیک کام کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کرے ہوئے تو 10 نیکیاں اللہ دے رہا ہے، عنایت کر رہا، 10 نیکیاں لے جا، 10 نیکیاں، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو اٹھائے گا اور اس کو اس کے نام اعمال کے تعلق سے اس سے سوال کرے گا، بول تیرے اعمال میں کیا نیکیاں کیا ہیں، تجھے میں کیا دوں، جنت دوں یا جہنم؟ اس طرح سے سوال ہوگا۔ اللہ وہ کہے گا بندہ، اللہ میرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ ہے، میں کیا نہیں کر سکتا، گناہ ہی گناہ ہے۔ جتنی دور تک اس کی نگاہ جائے گی اتنی دور تک تختیاں رہیں گی، تختیاں، وہ تختیوں میں گناہ 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 لکھا رہے گا۔ وہ حیران ہو کے بولے گا، اللہ میرے لیے تو اب یہ گناہوں کا بدلہ یعنی سزا ہے، اللہ یہ بولنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں میرے فرشتے، یہ بھی سوال کرے گا اللہ، کیا میرے فرشتے تیرے ساتھ کچھ دھوکہ کرے، کچھ غلط کیے؟ تو کہے گا اللہ تیرے فرشتے تیرے مخلوق ہیں، وہ تیری نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں، وہ تو سچ کام کرتے تھے، اچھا کام کرتے تھے، وہ کیا بھی غلطی اور دھوکہ نہیں کیے۔ تو سوچ کچھ ہوا کیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اسے سوال کرے گا اور بندہ بولے گا اللہ تو تو رحمان ہے، رحیم ہے، میں تو یہ سب گناہ کیا ہوں، میرے کھاتے میں کوئی نیکی نہیں ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک پرزہ نکالے گا، ایک چھوٹی چٹھی نکالے گا۔ بندہ بولے گا اللہ اتنے آنکھ جہاں تک جاری وہاں تک گناہ ہیں، سب گناہوں کے بیچ میں یہ چٹھی کا پرزہ کیا کرے گا، چٹھی کا پرزہ، چھوٹی سی چٹھی کی کیا کمال ہوگی؟ اللہ کہے گا نہیں، آج کے دن ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ میزان عدل بولے تو ایک ایسا ترازو جس میں ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے والا۔ سبحان اللہ، اللہ کی مہربانی دیکھو کتنی بڑی ہے میرے بھائیو، اللہ کی کرم فرمائی دیکھو کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے تو ایسے کہ وہ ایک پرزے میں لکھا رہے گا، وہ کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کوئی کلمہ وہ جب تھا، مسند احمد کی حدیث ہے یہ، تو وہ کلمہ جو پڑا ہے نہیں وہ سچے دل سے پڑا ہے، دل کی سچائی سے وہ پڑا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اس طرح سے وہ جان کر پڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے رہا ہے، کیا معلوم ہے؟ جنت۔ پورے گناہوں کو اللہ اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ کیسا مہربان ہے اللہ۔ ہمیں گناہ کرتے میرے بھائیو سب کے سامنے، کبھی چھپے، کبھی گناہ نہیں معلوم ہونا، میں غلطی کر رہا ہوں، میرے بھائی کو نہیں معلوم ہونا، ان کو نہیں معلوم ہونا، غلطیاں ہمیں بہت کرتے، چھپاتے بھی، غلطیوں کو چھپاتے بھی۔ اللہ ہے نہیں حشر کے میدان میں بندوں کو بلائے گا، ایک ایک کو بلاتا اللہ تعالیٰ اور کہے گا کیا تو یہ نہیں کرا، تو یہ نہیں کرا، تو یہ نہیں کرا؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ میں یہ کرا ہوں، میں یہ کرا ہوں، اور اللہ اس سے کہے گا دیکھ تیرے اور میرے بیچ میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، یہاں تو اور میں دونوں ہی، مطلب کسی کو بھی اللہ معلوم نہیں کراتا گناہوں کو، یہ اسی سے ہوگا جو اللہ جس سے چاہتا ہے۔ دیکھو ہمیں اسی لیے حدیثیں آپ چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی پڑھیں، من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، آپ کسی کے غلطی کو چھپائیں گے اللہ قیامت کے دن آپ کی غلطیوں کو چھپائے گا۔ اللہ بڑا مہربان ہے میرے بھائی۔ اور ایسے ہی اللہ، اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی اتنی سلامتی، اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے، یہ سمجھ کے آدمی فخر میں اور نیکیوں کے اوپر گھمنڈ میں نہ آ جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کی عمر 500 سال تھی، 500 سال وہ کبھی بھی گناہ نہیں کیا، کبھی بھی غلطی نہیں کیا۔ اللہ اس کو بلائے گا اور کہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھو فرشتوں اسے میرے رحم کی بدولت جنت میں ڈالو، میرے رحم کی بدولت جنت میں ڈالو۔ تو وہ آدمی کھڑا رہے گا اور کہے گا اے اللہ تعالیٰ میرے تو 500 سال کی نیکیاں ہیں، اس کے بدلے میں تو مجھے جنت دے، تیری رحمت کی بدولت کیوں؟ یہ کہنے لگا تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، تیری نیکیاں اور میرا انعام، میری نعمت، اس کو تولا جائے۔ روایت میں آتا ہے، بہقی کی روایت یہ، تو اللہ کی ایک آنکھ، ایک نعمت کو اللہ ایک پلڑے میں رکھتا ہے اور اس کی پوری 500 سال کی نیکیوں کو اللہ دوسرے پلڑے میں رکھتا ہے۔ تو تولا گیا تو اللہ کی نعمت بھاری تھی، اللہ کی نعمت بڑی وزندار تھی، یعنی ایک نعمت کا حق بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم پوری زندگی سجدے میں ہو جائیں، اللہ تیرا شکریہ تیرا شکریہ بولتے رہے، اللہ کا شکر ادا نہیں ہونے والا میرے بھائی۔
شکر ادا نہیں ہونے والا. یہ جو سانس لے رہے ہیں اس کے پیچھے ہی اگر غور کرے, اللہ دیکھو کیسی قدرتیں بنایا کہ درختوں کو بنایا, ہرے ہرے پتے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو لیتے ہیں, آکسیجن کو چھوڑتے ہیں. یہ ہوا صرف اللہ تعالیٰ نے مفت میں دے دیا. آپ صرف اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مہربان ہے. ایک بوڑھا آدمی ہسپتال کے اندر بیٹھا ہے, اس کے 2 دن یا 2 گھنٹوں کا آکسیجن کا بل آیا, 2 لاکھ روپے تھا یا کچھ اماؤنٹ زیادہ تھا, تو وہ دیکھ کر رونے لگا, اتنا زاروں قطار رونے لگا. ڈاکٹر آ کے کہنے لگے بھائی ہمیں اس میں تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں, فیس کو ذرا گھٹا بھی سکتے ہیں, آپ رو نہیں. تو وہ کہنے لگا میں اس سے ڈبل بھی دے سکتا ہوں, دگنا بھی دے سکتا ہوں. میرے وہ فیکٹریاں ہیں, میرے وہ آپ بڑا مالک ہوں, میں بڑا بادشاہ ہوں. میں اس طرح کہنے لگا. اور میں رونے کی وجہ یہ بتاتا ہے وہ بوڑھا آدمی, میرے رونے کی وجہ یہ کہ آپ نے کچھ گھنٹے مجھے آکسیجن دی تو اتنا بل لگائے, میرا رب زندگی بھر آکسیجن دے رہا ہے, کوئی بل نہیں لگایا. اتنا بڑا مہربان ہے میرا اللہ. وہ بولتے ہوئے زاروں قطار روتا ہے آدمی. اللہ کی نعمتیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے, بڑا سلامتی اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے ہمارے اوپر. بہرحال تو ہم آخری بات انشاءاللہ یہ ہمارے اندر دیکھو, ہمارے اندر بھی صفتیں ہیں, جیسے ہم بھی کسی کی مدد کرتے ہیں, ہم بھی سنتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. تو 3 باتیں ہمیں یاد رکھنا ہے. اللہ کے اور ہمارے صفتوں میں کیا فرق ہے؟ پہلا فرق یہ کہ ہماری صفتیں پیدا ہوئی ہیں نہیں. ہم سنتے ہیں بولے تو اللہ ہمارے کو کان دیا, کان پیدا کیا ہمارے لیے, سننے کی سکت دیا. بہت سارے لوگ کان بھی رکھتے ہیں مگر بہرے ہیں, سنتے نہیں. اللہ تعالیٰ سننے کی سکت پیدا کیا. ابھی چھوٹے بچے ہیں, فوراً سننے نہیں آتا, فوراً وہ توجہ نہیں دیتے, یعنی شعور نہیں ان کو. بڑے ہونے اللہ ان کے اندر ایک شعور پیدا کرتا ہے. دیکھو شعور کو بھی اللہ پیدا کر رہا ہے, دیکھنے کا شعور, سننے کا شعور, سوچنے کا شعور پیدا ہو رہا ہے. یعنی ہر لمحہ اللہ پیدا کرتا ہے, ہر ایک کو اللہ نوازتا ہے, ہر ایک کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ صفت ہے سننے کی, دیکھنے کی, مدد کرنے کی. تو یہ پیدا ہوتی ہے. اللہ کی صفت پیدا نہیں ہوئی, وہ ازلی ہے, وہ ہمیشہ سے ہے. وہ اللہ کی صفتیں, اس کے اندر کوئی چھید کی نام, کمی کی نام, نقص کا نام نہیں. پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے محدود ہے ہماری صفتیں. ہماری صفت کیا ہے؟ لمٹ ہے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ کمزور ہو جاتے بڑھاپے کے اندر, کچھ سنائی میں کمزور, دکھائی میں کمزور, چلنے میں کمزور. اللہ ہم سب کو سلامت رکھے. بڑھاپے کی جو بیماری ہے اللہ ہم سب کو نجات دے, اس سے بچائے, آمین. دیکھو یہ جو چیز ہے محدود ہے, ایک لمٹ. موت آ گئی تو بس ہاتھ بھی اٹھتا ہے, سنتا بھی نہیں آدمی, بس نگاہیں روح کو پیچھا کرتی ہیں, جیسے آنکھ بند کر دیے بس کلوز, کیا بھی نہیں. محدود لمٹ ہے انسان کی صفت میں. تیسری چیز, انسان کی جو صفت ہے وہ ختم بھی ہوتی ہے. مطلب ختم پیدا ہوتی ہے تو ختم بھی, اس کا اینڈ بھی ہے. انٹری ہے بولے تو ایگزٹ بھی ہے. تو ہمارے صفتوں کے اندر یہ 3 نقص ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین کی صفتوں کے اندر سبحان اللہ, اس کے اندر بلندی ہے, اس کے اندر ازلی ہے, یعنی وہ ابد سے ازل تک ہے. اللہ نے قرآن مجید میں هو الاول والآخر, هو الاول والآخر والظاہر, اس کے ناموں میں سے ہے یہ, یعنی وہ اول سے ہے. کب سے ہے؟ وہ پہلے سے ہے. کب سے ہے اس کا ٹائم نہیں, ٹائم کو خود وہ پیدا کیا ہے, وقت کو خود وہ پیدا کیا ہے. تو اس کے اول کہاں سے بول کے ہمیں نہیں بتا سکتے. اور وہ آخر بولے تو لائن میں کھڑے رہتے نہیں. دوسرا عربی میں بولتے ہیں آخر, دوسرے کو بولتے ہیں آخر بولے تو دوسرا, تیسرا, چوتھا, اینڈ ہے. آخر, لاسٹ. آپ کتنی بھی گنتی لگا لیں, کروڑوں, لاکھوں, لاسٹ ہے انسانوں کے پاس گنتی, مگر آخر کی کوئی گنتی نہیں ہے. وہ اول سے آخر تک, مطلب وہ انتہا, اس کا اینڈ نہیں ہے. اللہ اتنا عظیم ہے, مطلب وہ لامحدود ہے, اس کی صفتیں بھی لامحدود ہیں. وہ بڑا ازلی, یعنی پہلے سے ہے اللہ تعالیٰ. بہرحال اس کی جو صفتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, وہ پیدا بھی نہیں کی گئی, مگر انسان کی صفتیں پیدا کی گئی اور ختم بھی ہوتی اور لمیٹڈ ہیں. یہ 3 چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ یاد رکھیں, تاکہ اللہ رب العالمین کی صفتوں کو ہم سمجھ سکیں, اس کی عظمت کو, اس کی شان کو ہم جان سکیں. میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, آپ تمام بھی دعا کریں. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو جس طرح یہاں بیٹھے ہیں اللہ, بیٹھنے کی تو نے توفیق دی, اللہ جنت میں داخل ہونے کی بھی تو توفیق ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی, ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت کرنے عطا فرما. ہمیں جب موت دے
ایمان اسلام کے حالت میں بھی موت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ سستی اور کوتاہی کرتے ہیں اللہ ان کو مغفرت عطا فرما، ہم سب کی سستی اور کوتاہی کو درگزر عطا فرما، ہمارے گناہوں کو، ہمارے جتنے بھی خطائیں، تمام خطاؤں کے اوپر اللہ درگزر عطا فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، ہم سب کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بھی مغفرت عطا فرما، ہمیں کثرت سے استغفار طلب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے روزوں کو نیکیوں کو قبولیت کا شرف عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔